اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون کے چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 53، لیکچر نمبر 53۔ آج کا موضوع ہے بیمار جسم بیمار روح۔ یہ دو چیزیں آج ان کی بیماریاں تو بہت ہوتی ہیں اس کی، اصل صرف اس کی شناخت کی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اکثر لوگ بہت سی بیماریوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور جسم کی بیماری تو پھر بھی لوگ سمجھ پاتے ہیں، روح کی بیماری کو لوگ اکثر نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے۔ تو جیسے کہ اس چینل کا مقصد ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک مستند عالم دین تھے، اور پورے برصغیر کے مسلمان بلا تفریق ان کو ایک اپنا مستند عالم دین اور شخصیت تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی تقلید کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تقلید کرنا ہمارے لیے قابل فخر ہے اور ہمارے لیے ایک مستند راستہ ہے۔ تو اسی طرح ہم اسی بات پر فکر کر رہے ہیں کہ بیمار جسم اور بیمار روح یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ بیمار جسم کی علامتیں تو اکثر نظر آتی ہیں کہ انسان چھینک رہا ہے، کھانس رہا ہے، قے کر رہا ہے، اس کو الٹیاں کہتے ہیں، الٹیاں کر رہا ہے، چلنے میں لڑکھڑا رہا ہے، ہاتھ میں تکلیف، سر میں درد۔ یہ علامات اس کو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں کہ انسان اس کے چلنے میں پھرنے میں اس کی دوسروں کو کیفیات نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کا جسم بیمار ہے۔ تو ایسے لڑکھڑانے والے شخص کو اس طرح کے چلنے والے شخص کو کوئی بھی حقارت سے نہیں دیکھتا، بلکہ قابل رحم ہوتا ہے، قابل اس کو تسلی ہوتا ہے کہ اس کو تسلی دی جائے، اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے اور اس کی بیماری کا خیال کیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں بظاہر جو ہے وہ بیمار جسم کے حوالے سے تو ہمارے معاشرے میں سمجھ میں آتی ہیں، مگر بیمار روح کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بے شمار مسائل ہمارے معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص غیبت کر رہا ہے، نہ آنکھوں نظر زبان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، تو روح بیمار ہے۔ اب اس کو حقیر کہنا اور اس پر طرح طرح کی الزام دینا یہ غلط ہے، یہ وہ قابل رحم ہے، اس کے بھی علاج کی ضرورت ہے، روح کو علاج کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص غلط پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتا ہے تو یہ بھی بیمار روح کی علامت ہے۔ سڑک پر رکاوٹ قائم کر رہا ہے تو یہ بھی بیمار روح کی علامت ہے، روح بیمار ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ غلط پارکنگ پر لوگ اس کو چیخنا چلانا ڈانٹنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، اس کی روح بیمار ہے، اس کو وہ قابل رحم ہے، اس کو تسلی ہمدردی کے ساتھ اس کو قائل کر لیا جائے اور اس کو آرام سے اس طرح کہ اس کی بیماری، اس کی روح کی بیماری مزید نہ بڑھنے پائے۔ تو اس چیز کو بھی لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ایسے ہی روح بیمار ہے تو پاکستان ہی کے لیے کیوں ہے؟ یہی لوگ جب دبئی وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں صحیح گاڑی پارکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ان کی روح صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بیمار آدمی ہے اور کمزوری کے سبب وہ سڑک پہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، مگر اچانک دیکھتا ہے کوئی شکاری کتا آ گیا اس کے پیچھے، تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ اس کو دیکھ کے اپنی جان بچانے کے لیے پوری تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ وہی والی کیفیت ہے کہ وہ روح تو بیمار ہے، مگر وہاں سسٹم جو ہے وہ شکاری کتے کی طرح ہے، جس کی وجہ سے وہ حتی الامکان اپنی روح کو جو ہے وہ بیماری کے باوجود بھی اس کو تیز اپنے اصول و ضوابط کا پابند وہ بنانے پر مجبور ہے۔ جیسے ہی دوبارہ پاکستان آتا ہے یہ حالت جیسے اس بیمار آدمی کے سامنے شکاری کتا ہٹ جائے وہ دوبارہ ویسے ہی کمزوری کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ حالت ہمارے روح کی بھی ہے، جیسے ہی وہ انسان پاکستان واپس آتا ہے تو دوبارہ اپنی وہی بے قاعدیاں، روح کی جو بیماریوں کے اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بہت ہی لاغر مریض ہے، جسم کے لاغر، اب اس کے بھی شکاری کتا لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ پھر وہ تیز دوڑ ہی نہیں پاتا اور وہ شکاری کتے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت اور بھی بہت سے لوگوں کی ہوتی جو سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنی روح کی بیماریوں سے باز نہیں آتے، تو پھر کسی کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کسی کا گلا کاٹا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات اس روح کی بیماری سے ہمیں بچائے کہ روح کی بیماری جو ہے وہ جسمانی تکلیف کا بھی سبب بنتی ہے اور اخروی نقصان اور آخرت کی بدنامی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے۔ بیمار جسم بھی مناسب نہیں ہے، جسم کا علاج کرانا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، سنت ہے، اور اسی طرح
روح کا علاج کرانا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ اس پر